معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و مسجد، احباب جماعت، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ہم دین کی اہم ترین بنیادوں کو سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے یہاں جمع اور اکٹھا ہیں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس علم کو سکھانے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اس علم کے بعد ہم اس علم پر عمل کریں گے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ یہی جو خطبہ حاجہ میں بار بار اللہ کا تقوی، اللہ کے ڈر کی بات کہی جاتی ہے، یہی اللہ رب العالمین کا تقوی ہے کہ ہم اپنی نیتیں درست کر لیں۔ محترم ساتھیوں اور بزرگوں، یہ جو کتاب آپ کے لیے اعلان کیا گیا ہے الاصول الثلاثہ، اور بعض طبعات میں بعض جگہوں پر ثلاثۃ الاصول کے نام سے بھی یہ کتاب جانی جاتی ہے، یہ ایک ایسے مجدد اور اللہ کے دین کے داعی، توحید کو اس دنیا میں عام کرنے کے لیے ساری قربانیاں دینے والے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ شاید آپ سنے ہوں، جانتے ہوں، جو اہل علم ہیں اور ان کی عقیدے کے باب میں، دین کی بنیادوں کے باب میں کئی ایک کتاب ہے، بالخصوص کتاب التوحید۔ عرب کی دنیا میں جس کتاب نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور عربی دنیا میں اس کتاب کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ راہ ہدایت پر گامزن ہوئے، ایک بڑی آبادی اللہ کی توحید کی علم بردار ہوئی۔ اسی طریقے سے جس طرح سے اردو دنیا میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان، جس نے ہندوستان کے بڑے بڑے بہت سارے شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس کی تاریکیوں اور غلاظتوں سے نکال کر توحید کی پاکیزہ راہ پر لا کر کے گامزن کیا، تو وہی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 11ویں صدی ہجری کے ایک مجدد ہیں۔ جب عرب کے اندر شرک، بت پرستی، دین بیزاری، الحاد، یہ ساری چیزیں عام تھی، تو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کے لوگوں میں دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتخاب کہا جا سکتا۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اس مظلوم دائی اور اللہ کے دین کے حوالے سے عظیم، خاص طور سے توحید کے باب میں بے مثال خدمات انجام دینے والے اللہ کے اس بندے جلیل کے بارے میں زیادہ باتیں کروں، کیونکہ کتاب خود اپنے آپ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے پروگرام باقاعدہ اور اچھے ڈھنگ سے ہو، اور پورا دن کا ایک کورس ہو، اور لوگ امتحان بھی دیں، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ثلاثۃ الاصول، اور اچھا انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی بات۔ ہاں، جو آدمی سنے گا، سمجھے گا، تو کچھ سوال بنا کر کے اسی میں سے بول دیے جائیں گے، تو جو آدمی سوال کا صحیح جواب دے گا اس کو انعام کی رقم مولانا نے اعلان کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کتاب کے 2 نام ہیں، اور یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ علامہ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور بڑے بڑے اکابر علماء نے ایک نہیں کئی بار، سینکڑوں بار اور کئی بار ایک ہی مسجد میں اس کتاب کا درس انہوں نے لوگوں کے سامنے دیا ہے۔ بظاہر بڑی معمولی کتاب ہے، لیکن دین کے بنیادی اصولوں پر مشتمل اور مبنی ہے۔
آپ بتائیے کہ یہ جو دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ کون آدمی یہ مجھے اس سوال کا جواب دے گا؟ ہماری ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، جس میں ہم جوڑ دیں 3 زندگیاں ہیں، 3 عالم ہیں، لیکن برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی، تو برزخ اور آخرت کی زندگی کی کامیابی وہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ جو 3 اصول ہیں، اپنے رب کو جاننا اور پہچاننا، دین کے بارے میں جانکاری اور معرفت حاصل کرنا، تیسرا اصول دین کو اللہ رب العالمین نے جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ اصول ثلاثہ جو دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، ہم ان کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس کا جواب مجھے کوئی دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہماری آخرت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی زندگی۔ قبر میں کیا سوال کیا جائے گا؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیوں کا۔ دین کے بنیادی اصول کیا ہے؟ یہی تو ہے نا۔ آخرت کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں پہلی چیز جس کی ضرورت پڑے گی اور جہاں سے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار طے ہوگا، اس کا رخ اور راستہ طے ہوگا، تو وہاں انسان سے پوچھا کیا جائے گا؟ تم اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم اپنے دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم اپنے رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو یہی 3 بنیادی چیزیں جو ہیں، 3 بنیادی سوالات جو ہیں، قبر کے اندر سب سے پہلے ایک انسان کو اور ایک بندے کو ان کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے ان کی تیاری کر لینا ہمارے لیے، کیونکہ قبر میں آنے والے منکر نکیر ہم سے انہی کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب کوئی مولوی کوچنگ سینٹر کھول لے اور سب کو رٹا دے کہ جب فرشتہ آئے گا تو بول دینا ربی اللہ، وہ رٹتے زندگی بھر، رٹتا رہے، سوئے تو رٹتا رہے، جاگے تو رٹتا رہے، مرتے وقت یہی رٹتا رہے، دین الاسلام یہی رٹتا رہے، تو کیا وہ جواب دے لے جائے گا؟ کون جواب دے لے جائے گا؟ جو اللہ کو اس کی شایان شان پہچانے گا، اس کا حق ادا کرے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے شایان شان جانے اور پہچانے گا، اس کا حق ادا کرے گا، جو دین کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل جو لازمی حصہ ہے اس کو جانے گا، تبھی اس سے جواب بن پڑتا ہے اور بن پڑے گا، ورنہ عہد نامہ لٹکا دیا جائے یا اور کوئی چیز بتا کر کے وہاں قبرستان میں لٹکا دی جائے کہ بھائی یہی جواب دینا ہے، تو بننے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، اس لیے ان اصول ثلاثہ کا علم ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ یہ ہمارے قبر کا سوال ہے، اس کی تیاری ہے، یعنی آخرت کی تیاری کا فکر مند آدمی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر 4 چیزوں کا، 4 مسائل کا علم واجب ہے۔ 4 مسائل کو کیا ہے؟ علم، دوسرے العمل بہ، علم میں کیا ہے؟ دین کی معرفت، یہ واجب ہے۔ 4 مسائل کا علم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ علم کیا؟ اپنے رب کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت اور دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ اتنی چیزوں کا علم جو اللہ نے کہا طلب العلم فریضہ، اتنا علم اور ان کے بارے میں تفصیل سے جانکاری رکھنا یہ واجب ہے ہر صاحب ایمان کے لیے۔ اب اس علم کے بعد دوسری چیز کیا ہے جو دوسرا مسئلہ ہے واجب ہے؟ العمل بہ۔ علم کے بعد کیا ہے؟ عمل، یعنی جو ہم نے سیکھ لیا اللہ ایک ہے،
اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے آستانے پر جا کر کے اس مقدس پیشانی کو نہ جھکایا جائے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم۔ دوسرا مسئلہ ہے عمل بھی، علم پر عمل کرنا۔ تیسرا مسئلہ ہے الدعوہ الیہ۔ آدمی جب سیکھ لے، سیکھنے کے بعد عمل کرنے لگے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ پھر چوتھا ہے الصبر علی الاذی فی، اس دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے ذکر کی بڑی معروف سورہ قرآن مقدس کی آخری پارے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے چار لوگوں کے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان سے انہوں نے علم کی دلیل۔ ایمان کیا ہے؟ علم ہی ہے، معرفت رب کی، دین کی معرفت جو دل کے یقین کا نام ہے، تو یہ علم ہی ہے۔ تو الا الذین آمنوا یعنی ایمان لائے، یعنی انہوں نے علم حاصل کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد پھر اللہ کہتا ہے جو عمل کرنے والے ہیں اپنے علم پر، وہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ پھر کہا کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، یعنی اس علم کی طرف لوگوں کو بلایا، اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وتواصوا بالصبر، بلا شبہ دعوت کی راہ میں، تبلیغ کے راستے میں، علم کو عام کرنے کے راستے میں بڑے مسائل، بڑی آزمائشیں، بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اس دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ تو چار مسائل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ان کو جانے۔ علم، دین کا علم، نبی کی زندگی اور نبی کی شریعت کا علم، اور اسی طریقے سے اللہ کی زندگی، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کے بعد اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اور بلانے میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے علاوہ کوئی صورت نازل نہ کی ہوتی جو امام صاحب کتاب نے ذکر کیا، سورہ عصر جو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہی صورت انسانی آبادی کے لیے کافی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب علم، اللہ رب علم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بغیر علم کے ہمارا عمل صحیح راستے پر نہیں جا سکتا ہے۔ عبادات ہو، مسائل ہو، تو ان مسائل کا، عبادات کا علم، عقیدہ و ایمان ہو تو ان کا علم، یہ جب تک آدمی اللہ کو جانے گا نہیں، عقیدے کا علم حاصل کرے گا نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے، کسی چیز کو بتانے سے پہلے، کسی چیز کی تبلیغ سے پہلے بندے کے پاس ٹھوس علم ہونا چاہیے اس کا۔ بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، نماز پڑھتے ہیں ہم تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ نماز کا علم ہو، اس کے طریقے کا علم ہو۔ وضو کرنے جا رہے ہیں، غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی تفصیلی معلومات ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تم اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرو اور یہ یقین اور علم اور شعور اپنا پختہ کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادت اور عمل کا تذکرہ کیا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر صاحب کتاب تین مسئلے کا ذکر کرتے ہیں، میں اس کو مختصراً، تو چار مسائل جن کا آدمی کے اوپر جاننا واجب ہے: علم، العمل بہ والدعوہ الیہ والصبر علی الاذی فیہ۔ ہاں پھر کہتے ہیں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک صاحب ایمان کے لیے، ہر مسلمان اور مسلم مرد پر، کہ ان تین مسائل کو سیکھے اور ان پر عمل کرے۔ کیا کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تین چیزیں، پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہے اپنی
عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. کوئی بھی ظاہری اور باطنی عمل یا قول جس سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کے درجے میں ہے. تو پہلا کہنے 3 مسائل کا جاننا واجب ہے. پہلی چیز یہ کہ ہمارا خالق اللہ نے ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اور اس خالق و رازق نے ہم کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون ہے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا؟ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے ہماری طرف رسولوں کو بھیجا. جس نے رسول کی پیروی کر لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا گیا. یہ ایک چیز جاننا ضروری ہے، اصولی بات کہ اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے. ہماری تخلیق کا اور اللہ جو ہمیں روزی دیتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. یوں ہی اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور اس مقصدیت کی وضاحت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. جو رسول کی پیروی کر لے گا وہ کامیاب ہو گیا، جو رسول کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ ناکام ہو گیا. پھر انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. کہا کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے، پیغامبر بنا کر کے، گواہ بنا کر کے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی اس نے دعوت ٹھکرا دی تو وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات جس کا علم اور یقین ہر مومن مرد اور عورت کو ہونا چاہیے کہ کسی بھی حال میں مومن کی زندگی میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری چیز جاننا کیا ضروری ہے؟ پہلی چیز جاننا اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے. دوسری چیز جاننا یہ ضروری ہے کہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے مومن کی زندگی میں. اللہ کی عبادت میں چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، اللہ کا کتنا قریبی ولی اور بندہ ہو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک اور ساجھی کرنا اور اللہ کے ساتھ پکارنا یہ روا اور جائز نہیں ہے. وہ اصولی بات ہر مومن کو جاننا ضروری ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں صرف اسی لیے ہے، عبادت خانے صرف اسی لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے اور کسی اور کو آواز نہ لگائی جائے. یہ جو آج بلایا جاتا ہے یا سارے صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے رائج نہیں ہے. میرے بھائیو، تیسری چیز جو اصولی اور بنیادی بات انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت کر رہا ہے، ایک اسلام کا بہت بنیادی قاعدہ ہے ولا اور برا. کیا ہے؟ ولا اور. یہ اپنے آپ میں بہت بنیادی موضوع ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو جاننا چاہیے. یہ اسلام کی زندگی کی اساس ہے اور توحید میں یہ داخل ہے کہ ایک مومن کی دوستی کس سے ہو اور ایک مومن کو بغض اور دشمنی کس سے ہو. یہ ولا اور برا جو ہے یہ اسلامی زندگی کا بہت بنیادی قاعدہ ہے. جانتے ہیں ولا اور برا؟ ولا کا مطلب دوستی کس سے رکھی جائے، برا کا مطلب قطع تعلق کس سے کیا جائے. تو ایک اللہ کو ماننے والا اور رسول کی اطاعت کرنے والا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے اور وہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اس کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف اور بغاوت کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان سے برات کا اعلان کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے لوگ نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں وہ ان لوگوں سے محبت کریں ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہاں محبت نہیں کرتے ہیں، ہاں گرچہ ان کے باپ ہو، دادا ہو، بیٹے ہو، اہل خاندان ہو، اقارب ہو، رشتہ دار ہو. اور اللہ والوں کے دلوں میں اللہ نے ہاں ایمان کو ثبت کر دیا ہے. اہل توحید کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جمع دیا ہے. تو اور اللہ رب العالمین نے ان کی تائید کی ہے. تو ایک اصولی قاعدہ، تین اصولی قاعدے کیا بتائے؟ کہا ایک تو یہ کہ انسان سمجھے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا اور ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اللہ نے ہماری طرف رسولوں کو بھیجا ہے. دوسرے یہ کہ آدمی اس بات کے اصول کے ساتھ جیے کہ شرک کسی بھی حال میں گنجائش نہیں ہے. اور تیسرے مشرکین سے، اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے باغیوں سے تعلق اور ولا اور دوستی کا راستہ اختیار کرنا اہل ایمان کے لیے یہ درست اور روا نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعض مفسرین نے لکھا الا لیعبدون کا معنی الا لیوحدون، میری وحدانیت. توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نیکی کیا ہے اس دھرتی پر؟ کیا ہے سب سے بڑی نیکی؟ توحید. سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک. بولیے سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا معروف، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم بہترین امت ہو، معروف یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور منکر یعنی برائی سے روکتے ہو. تو سب سے بڑا منکر شرک ہے اور سب سے بڑا معروف توحید ہے. اور توحید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے روکا ہے اللہ رب العالمین نے تو وہ شرک سے، یعنی اللہ کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک اور ساجھی ٹھہرانا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ یہ توحید ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا یہ سب سے بڑا بھلائی کا کام ہے، سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑی نیکی. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اب یہاں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تین بنیادی اصول جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. بندے کا اپنے رب کو جاننا. تین اصول جان گئے آپ لوگ؟ کون کون؟ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا پہلا اصول، بندے کا اپنے نبی کو پہچاننا دوسرا اصول، بندے کا اپنے دین اسلام کو جاننا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ تیسرا اصول. سمجھ میں آ گیا؟ تین بنیادی اصول اسلام کے سمجھ میں آ گئے؟ نہیں ہے ہمارا؟ اپنے رب کو پہچاننا، اپنے نبی کو پہچاننا، اپنے دین کو جاننا. رب، نبی، دین، تینوں کے بارے میں احکام حاصل کر لینا، مسائل جان لینا، یہی تین دین کے بنیادی اصول ہیں. اور انہی کے بارے میں قبر کے بارے میں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. اب رب کے بارے میں جاننے کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی آدمی آپ سے پوچھے من ربک، تو ایک بڑے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ ہر صاحب ایمان کو جواب دے دینا چاہیے. کیا کہا جائے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. رب کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم کو اور پورے جہان کو. قرآن کریم میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی مخلوقات اور انسانیت ہے، چرند پرند ہے، سب اس عالمین کے اندر داخل ہیں. تو سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے، آپ کا بھی پیدا کرنے والا، چرند اور پرند کا پیدا کرنے والا. اور جب وہ پیدا کرنے والا ہمارا ہے
تو اس کا روزی دینے والا ہمارا ہے، پالنے والا ہمارا ہے، تو اس پالنے والے کا ہمارے اوپر کوئی حق ہوگا؟ ہوتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ روزی دے رہا ہے، سانس جو لے رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر کے، اس سانس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمارے اوپر اس اللہ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ وہ حق کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. ہم مانیں رب اللہ ہمارا ہے، اور رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، رازق ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے. پھر کہا کہ بما عرفت ربک، آپ اپنے رب کو جانیں گے کیسے؟ یہ آسمان، یہ مخلوق، یہ جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، مختلف چہروں کے سارے انسان، کتنی بڑی آبادی جمع ہو جائے لیکن ایک چہرے کے انسان نہیں جمع ہو سکتے. یہ بڑے بڑے آسمان، زمین، سورج، ستارے، چاند. تو ہمارا پہلے رب کون ہے؟ اللہ. رب ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی صرف عبادت کی جائے. پھر پہچانیں گے کیسے کہ وہی ہمارا رب ہے؟ تو اللہ صاحب کتاب لکھ رہے بے آیاتی ہی و مخلوقاتی ہی، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں سے. بڑی نشانیاں کیا ہے؟ رات، دن، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈھلنا، چاند کا غائب ہونا، چاند کا رات میں نظر آنا، ستارے، یہ زمین اور آسمان، یہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہیں، اور اسی سے ہم رب کو پہچانتے ہیں. مخلوقات دیکھیے دنیا میں کس طرح سے سمندر کی گہرائی میں، تہوں میں کتنے بڑے بڑے جانور اور مچھلیاں اللہ رب العالمین انہیں روزی دیتا ہے. پہاڑوں پر رہنے والے سیاہ، پہاڑ پر چھوٹی سی کالی چوٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہے، اس کی حرکت کو اللہ جانتا ہے. اسے بھی جینے کا حق اور کھانے پینے کی اللہ رب العالمین چیزیں مہیا کرتا ہے. تو اس کی نشانیوں سے، اس کی مخلوقات سے، جو اس کی نشانیاں ہیں، رات، دن، سورج، چاند، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل ذکر کی وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ اس کی نشانیوں میں سے رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر چاند. لا تسجدوا للشمس، سورج کا سجدہ نہ کرو، ولا للقمر چاند کے سجدے نہ کرو، واسجدوا للہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. پھر اللہ کی مخلوقات سے پہچاننے کی دلیل ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے ذکر کیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ رب العالمین رات کو غائب کر دیتا ہے، دن اس کے اوپر لا کر کے غالب کر دیتا ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری مخلوقات جو ان کی گردش ہے، جو ان کا غروب ہے، جو ان کا طلوع ہے، جو ان کا نکلنا ہے، ڈھلنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اب رب جو ہے وہی عبادت کا حقدار ہے. یہ اصولی بات ہے. جو رب ہے، ہمارا ایمان ہو گیا کہ رب کون ہے کہ نہیں ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کیسے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا؟ اس کی نشانیوں سے، مخلوقات سے. جب وہ ہمارا رب ہے تو ہماری عبادت کا حقدار کون ہے؟ وہی اللہ ہی ہے نا. بولیے، جو رب ہے وہی ہماری عبادت کا حقدار ہے. اس بات کے اصولی باتوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم اپنے خالق کی عبادت کرو، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر کے طور پر بنا دیا، آسمان کو چھت اور عمارت کے طور پر بنا دیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے بارش نازل فرمائی، پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات، اسی بارش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کھیتیاں، پھل فروٹ اگا دیے. رزقا لکم، جو تمہارے لیے روزی کے طور پر ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، عبادت کرو اللہ کی. کیوں عبادت کریں اللہ کی؟ وہ ہمارا رب ہے. اس نقطے کو سمجھ جائیے.
رب ہمارا کون ہے یہ ایمان ہو گیا. اب عبادت رب کس کی جانی چاہیے؟ رب کی، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں روزیاں دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائی الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ہی ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے. صاحب کتاب نے عبادت کی کچھ شکلیں ذکر کی ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے لیے ذکر کی ہیں، دعا عبادت ہے، خوف عبادت ہے. ڈرنا، کس سے ڈرا جائے؟ کسی غیر اللہ سے اگر ہم ڈر گئے تو گویا کہ ہم سے شرک کا ارتکاب ہو گیا. دعا مانگی جائے کس سے؟ اب پکارتے کیا ہے؟ یا غوث المدد. شرک. کیوں پکارنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا یہ عبادت کی روح ہے. تو پکارا کس سے جائے؟ اللہ رب العالمین کو. یا رسول اللہ بھی نہیں کہنا ہمارے لیے روا ہے. ہاں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارنا، مدد طلب کی جائے تو کس سے طلب کی جائے؟ یہ عبادت ہے. جب ہم نے سمجھ لیا کہ عبادت کس کی جائے، بولیے اللہ کی نا، تو اب عبادت بھی کیا چیز ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. عبادت یہ ہے جو میں نے بتایا کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہو وہ عبادت میں داخل ہے. آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اگر نیت یہ کر لو کہ کھانا کھانے کے بعد ہم تندرست رہیں گے، توانا رہیں گے اور اللہ کی عبادت چاک چوبند ہو کر کے کریں گے، تو یہ آپ کی نیت آپ کے کھانا کھانے کو بھی آپ کی عبادت بنا دیتی ہے. تو عبادت اتنا، جو بھی کام اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہو، کوئی بھی قول عمل بندے کو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تندرست رہے اور تندرستی کے عالم میں میری عبادت کرے. تو میرے بھائیوں، عبادت میں کئی چیزیں، خوف، ڈرنا، اسی طریقے سے رجا، امید کس سے لگائی جائے؟ اللہ سے. توکل، بھروسہ کس پر کیا جائے؟ اللہ پر. ہم دوسروں پر بھی کر لیتے ہیں. یہ بہت سارے بنیادی یہ قلبی عبادات جو ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی تشریح کے متقاضی ہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے کئی صفحات پر بلکہ ہزاروں صفحات پر اس کتاب کی تشریح کی ہے. اور واقعتاً بہت بنیادی چیز ہے. دعا یہ عبادت ہے، خوف ڈرنا یہ عبادت ہے، رجا امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، اور رغبہ کسی کی طرف میلان یہ عبادت ہے. رہبہ، خوف، ڈر یہ بھی کسی سے بھاگنا. خشوع عبادت میں انکساری ہے. خشیہ جو علم کی بنیاد پر بندوں کے اندر آتا ہے. اور اسی طریقے سے انابہ، رجوع کرنا، توبہ کرنا. استعانہ، مدد طلب کرنا. استعاذہ جو پناہ مانگتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے دعا کرتے ہیں. استغاثہ، ہاں اللہ سارا جیسے کہا نا یا غوث، ہاں یہ سب اللہ ہی کے لیے جائز ہے. ذبح کرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، نظر نیاز ماننا، یہ ساری چیزیں عبادت کی جو ہیں یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے جائز ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیلیں ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پکارو تو دعا کس کو؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو پکارو. ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ. جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پکارو مجھے، میں تمہاری دعا سنوں گا. جو لوگ میری پکارنے سے اعراض کا راستہ اختیار کرتے وہ متکبر لوگ ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے وخافونی ان کنتم مومنین. ڈرو مجھ سے ہی اگر مومن ہو تم. تو ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سے. تب رجا کس سے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. ہاں جو اللہ سے پر امید ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کون دے گا، یہ اللہ سے رجا ہونی چاہیے. ہمارے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ اللہ سے ہمیں رجا ہونی چاہیے. خوف، ڈر جہنم کا کہ ہمیں جہنم میں کون لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ. کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے توکل، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. کسی انسان پر، کسی چیز پر، طاقت پر، قوت پر، اپنے جسم پر، یہ سب بھروسے کی چیزیں نہیں ہے. کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین. اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اسی طرح سے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اہل ایمان کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ اللہ سے
تعلق خاطر ساری امید، ساری رجا، سارا ڈر، سارا لگن، ساری تمنائیں، آرزوئیں سب اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے بندے اسی کی طرف خشوع کے ساتھ نمازیں جو خشوع پیدا ہوتی ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ خشیت جو علم کے ساتھ خوف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کہتا ہے کسی اور سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر انابت، رجوع کس کی بارگاہ میں ہونا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں، انیبوا الی ربکم۔ تو یہ میرے بھائیوں استعاذہ، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ جو تعوذ ہے، استعاذہ ہے، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ذبح کس کے لیے؟ کوئی جانور ذبح کرے تو وہ قربانی کی جو ذبح ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم قربانی کے موقع پر پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اللہ اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نظر کس سے مانی جائے؟ اللہ رب العالمین سے، کسی اور چبوترے سے، آستانے سے، کسی شخص سے، کسی اور آدمی سے نظر ماننا درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ ہم اس کو اپنا رب کیسے مانتے ہیں؟ اس کی آیات نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے جو اس نے پیدا کیا، چوٹی باریک مخلوق سے لے کر کے مچھلی بڑے بڑے ٹن کے برابر سمندروں میں، ان ساری مخلوقات سے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو مان لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہے۔ تو رب جب وہ ہمارا ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز ہے؟ بولیے۔ جب ہم نے رب مان لیا تو عبادت کی ساری شکلیں، کوئی سجدہ نہیں، نماز نہیں، عبادت کی ساری شکلیں، ڈرنا، بھروسہ، خشیت، خشوع، توبہ، انابت، توکل، استعاذہ، استغاثہ، استعانہ، یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نذر، نیاز، ذبح، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ دوسرا چیز کیا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دوسرا اصول اپنے دین کے بارے، اسلام کے بارے میں۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی تھے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کو پہچاننا، رسول کو پہچاننا، اس کے بغیر ایمان، یہ بات میں آگے درس میں ذکر کر دوں گا۔ چلیے موضوع اسی آگے بھی اسی طرح سے ہے تو اسی موضوع میں بات آ جائے گی۔ دوسری چیز دین اسلام کو دلائل سے جاننا۔ اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کا مطیع و فرما بردار بنا دینا، جو اللہ کا حکم آئے اس کے آگے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، طاعت و فرمان کا مجھ پہ کرے، مجسم بن جائے بندہ اللہ کے احکام اور دلائل کے آگے۔ یہ ہے اسلام کا معنی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے شرک سے برات کا اعلان کرے۔ اسلام کے 3 لیول ہیں، 3 درجات ہیں۔ کیا کیا؟ اسلام دین کے 3 درجات ہیں، دین کے 3 لیول ہیں، اس کو بھی جانیے۔ بنیادی اصول کتنے ہیں؟ 3۔ اللہ کو پہچاننا، رسول کو پہچاننا، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں دلائل کے ساتھ جانکاری حاصل کرنا، اور دین کے درجات، لیولز کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اسلام، بولیے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کے آگے تابع فرمان ہو جانا، مطیع و فرما بردار بن جانا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ۔ اور ایمان یہ ہے کہ دل کی، اس کے بھی بہت سارے ارکان ہے، بات آئے گی، اور پھر اس کے بعد احسان ہے، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ تو دوسرا اصول کیا ہے؟ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ دین اسلام کے کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات۔ بولیے، بہت کم ٹائم ہے تو سمجھنے کے لیے میں اس طرح سے دوہرا رہا ہوں۔ 3 درجات ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے ارکان 5۔ بولیے، اتنی موٹی چیز نہیں جانتے، اسی لیے ضروری ہے اصول ثلاثہ کا درس، اسی لیے ضروری ہے بنیادی باتوں کا علم۔
ارکان اسلام نہیں معلوم؟ 5 کون کون؟ یہ اسلام میں جاننے میں داخل ہے. اب اچھے اچھے مسلمان نہیں جانتے ارکان اسلام کیا، ارکان ایمان کیا ہے، احسان کا معنی کیا ہے. تو اس نے دین اسلام کو نہیں جانا ہے. اور جب قبر کی زندگی میں اللہ کے فرشتے منکر نکیر اس سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے تمہارا دین کیا ہے، تو جب جانے گا نہیں تو جواب نہیں دے سکتا میرے بھائیوں، اور وہیں سے اس کی ناکامی کی زندگی کا آغاز ہونا شروع. اس لیے واجب ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. 5 ہے نا. گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. دوسرا رکن کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنا. اب اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننا، اس میں پھر ڈیٹیل میں آؤ گے تو وضو جاننا، وضو کے بعد استنجا جاننا، طہارت جاننا، نماز کے طریقے جاننا، رکوع سجدہ جاننا. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اس بنیاد کے اندر داخل ہیں. تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار. دوسرا رکن کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. تیسرا رکن کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ، زکات کی ادائیگی. چوتھا رکن کیا ہے؟ حج بیت اللہ، اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر تک رسائی کی طاقت اور قوت عطا فرمائی. استطاعت شرط ہے. پھر کہا رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے پلرز ہیں، ارکان ہیں، ستون ہے. اسلام کی جو بنیاد قائم ہے انہی ستونوں پر، کھمبوں پر. جیسے مسجد قائم ہے ایسے اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے. اب شہادتین میں دو حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ ان محمد رسول اللہ. تو یہ 2 جز ہے. اور یہی اس میں 2 چیزیں ذکر، توحید معبود اور توحید متبوع. توحید معبود اور توحید متبوع. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. سارے معبودان باطلا کا وہ انکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انکار. لا الہ پہلے ہے نا، پہلے انکار ہے. کوئی بھی رشی منی ولی فقیر نبی فرشتہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں الا اللہ، ہاں سوائے اللہ کے. تو پہلے یہ پہلا جو کلمے کا شہادتین کا جز ہے یا کلمے شہادت کا جز ہے، کلمہ طیبہ کا جز ہے، اللہ الہ الا اللہ. تو پہلے کیا ہے؟ انکار ہے. پہلے خروج کر کے نکال کر کے پھینکو دل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ذکر کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا کہ میں براءت کا اعلان کرتا ہوں. کس چیز سے؟ ان سارے معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو. کس نے کہا؟ کیا کیا؟ برات. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے گا، تب جا کر کے اس کا کلمہ پورا ہوگا. تو پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ دو جز ہیں اس کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے. پہلے انکار، دوسرا کیا ہے؟ اس بات. پہلا کیا ہے؟ انکار. انکار کن کا؟ سارے معبودان باطلا اور طواغیت کا. اس بات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سمجھ گئے؟ اگر یہ سمجھ لیے تو سمجھیے میرا درس آپ سمجھ لیے اور میں کامیاب سمجھوں گا اپنے آپ کو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس بات اور انکار کا معنی سمجھ میں آیا؟ اس بات کے معنی اقرار کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، اور انکار کے معنی نفی، نہیں ماننا. تو اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ انکار کرو. کن کا انکار کرو؟ بولیے. باطل معبودوں کا. پھر اقرار کس کا کرو؟ اللہ کی عبادت کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کی عبادت کا اقرار کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کا. انکار کس کا کرنا ہے؟ باطل معبودوں کا. یہی ہے کلمہ. بندہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں نہیں عبادت کروں گا کسی کی مگر تیری. کیا اقرار کرتا ہے؟ یہ معاہدہ کرتا ہے. پڑھتے وقت کیا کہتا ہے؟
اللہ نہیں عبادت روا ہے مگر تیری، میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی بندگی درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ ہے توحید معبود یعنی عبادت۔ اور توحید مطبوع، جیسے ہمارا معبود ایک ہے ویسے ہمارا مطبوع بھی ایک ہے، اور اسی کلمے کے اندر کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے رسول کون ہے؟ محمد ابن، بولیے، محمد الرسول اللہ ہے نا۔ تو جب ہم نے رسول اللہ کو اپنا معبود مان لیا تو عبادت کی کوئی شکل اللہ کے علاوہ جائز نہیں کسی کے لیے۔ جب ہم نے محمد الرسول اللہ کو رسول مان لیا تو وہاں ہم نے یہ اعلان اور اقرار کیا کہ جو بھی عمل کریں گے اسی رسول کے طریقے پر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جو بھی عمل کریں گے رسول کے طریقے پر کریں گے، رسول اکرم کی پیروی کریں گے، رسول اکرم کے نقش قدم کو فالو کریں گے، رسول اکرم کی زندگی ہی کو اپنائیں گے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کلمے کا، جو اسلام اور اسلام میں 5 ارکان اور 5 ارکان میں شہادتین کا یہ معنی ہے۔ ہر مسلمان کو بڑی اطمینان بخش انداز میں شرح صدر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس بات کو جاننا چاہیے۔ تو ارکان اسلام، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ محمد الرسول اللہ کا معنی، اب اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے دوسرے کسی طریقے کو اپناتا ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں طاعتہ فیما امرہ، جو اللہ کے رسول حکم دے اس کو مانے، وتصدیقہ فیما اخبرہ، جو بتائیں کوئی چیز خبر تو اس کی تصدیق کرے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، واجتناب ما نہی عنہ وزجرہ، اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، ٹھہر جائے اسی جگہ پہ۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور رسول اکرم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کر کے عبادت نہ کی جائے۔ گویا اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف میں کسی طریقے کو اپنا رہا ہے تو وہ رسالت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وہ مطبوع جو ہے ہمارا، جیسے اللہ معبود ہے ویسے اللہ کے رسول تنہا مطبوع ہیں، طریقہ تنہا آپ کا چلے گا، سنت تنہا آپ کی چلے گی، اور آپ کا اسوہ چلے گا، آپ کی بات مانی جائے گی۔ اب دوسرے کی بات کو اگر کوئی مان رہا ہے، جیسے پجاری قبر کا مشرک ہے، ویسے اللہ کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو ماننے والا بھی مشرک پھر رسالہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے ماننے کا حق یہی ہے۔ اور پھر انہوں نے سب کی دلیل ذکر کی ہے۔ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہوا ہے نا، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نماز کی فرضیت کے بعد روزے کی فرضیت کی دلیل آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اب یہ ہو گیا اسلام۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ سب کو میں نے بتا دیا۔ پھر شہادتین کا معنی بتا دیا، ہر ایک کی دلیل قرآن کریم میں، نماز کے قیام کی دلیل، روزے کے فرضیت کی دلیل، زکوٰۃ کی ادائیگی کی دلیل، حج کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جن کو تفصیل سے زیادہ سیکھنا ہو مولانا سے رجوع کر لیں، اور اس کتاب میں بھی ہے، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اسلام کے 3 درجات ہیں۔ اسلام، پھر اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ ایمان۔ پھر کون سا درجہ ہے؟ احسان۔ اس کو کہاں بتائے تھے اللہ کے نبی؟ کب بتایا تھا؟ حضرت جبریل آئے تھے، پوری حدیث پڑھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ کالے کپڑے، آگے حدیث آئے گی شاید تو اس میں بات ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ایمان اس کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ایمان اور اسلام میں فرق کو سمجھو بیٹا۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5، اور ایمان، یہ درجات ہیں اسلام کے، دین کے۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ کس کے درجات ہیں؟ لیولز ہیں دین کے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ تو ان درجات میں اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔
اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کوئی کھڑا، 6 کون کون؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بھی بتائے، بوڑھا بزرگ جوان۔ ارکان ایمان 6 ہیں، گنتی تو معلوم ہے، لیکن کون کون؟ تھوڑی سی اور مختصر تفصیل۔ نہیں، ارکان ایمان، ہاں چلیے پھر بھی، ہاں چلیے ٹھیک ہے۔ تو 6 ارکان ہیں: اللہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، دوسرے اس کے فرشتوں پر ایمان، تیسرے اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان، چوتھے اس کی آسمانی صحائف اور کتابوں پر ایمان، پانچویں آخرت کے دن پر ایمان، چھٹے تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی سے 3 سوال کیا تھا۔ کیا پوچھا تھا اللہ کے نبی سے؟ اخبرنی عن الاسلام، کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے اسلام کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان 5 ارکان کا ذکر کر دیا تھا جو میں پیچھے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی سے حضرت جبریل نے کیا پوچھا تھا؟ اخبرنی عن الایمان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر، او کما قال علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ 6 ارکان ایمان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان، نبیوں اور رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر اور اس کی تمام چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ہاں پل صراط، قبر، حشر، نشر، میزان، ساری چیزوں پر ایمان۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے تقدیر کی خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں اس تفصیل کو ذکر کیا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اور اسی طرح سے اس میں تقدیر کا نہیں ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے قمر میں بیان فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ تیسرا درجہ، جو 3 درجات بتائے ہم نے اسلام کے، دین کے: پہلا اسلام، ایمان، اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا، اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، سب کی دلیل۔ پھر احسان، احسان کیا ہے؟ یہ اس کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت، احسان یہ ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ بولیے، احسان یہی کوئی پیسہ دے دیتا وہ احسان؟ شرعی اصطلاح میں احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ کتنا خشوع پیدا ہو جائے گا؟ یہ ہماری عبادتوں میں لذت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ پھر کہا یہ اگر یہ کیفیت، یہ سچویشن، صورتحال نہیں آتی ہے تو کم سے کم ایسا کر لو کہ اتنا دل میں پیدا کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اب اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی کیفیت کیا ہو جائے گی بندے کی؟ اب اگر یہ چیز نہیں آتی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، احسان کا ذکر کیا۔ پھر حدیث صاحب کتاب نے حدیث جبریل کا ذکر کیا ہے احسان کے لیے، اور ارکان ایمان، ارکان اسلام، ارکان ایمان کے لیے۔ تو وہ میں نے حدیث کو اختصار کے ساتھ آپ کو ذکر کر دیا کہ حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے کلوٹے بالکل بال والے تھے اور سفید کپڑا پہن کر کے سفر کے آثار ان پر نظر آ رہے تھے۔ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے ایمان کی وہی 6 ارکان بتا دیے۔ اسلام کے بارے میں پوچھا تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کے 5 ارکان بتا دیے۔ احسان کے بارے میں پوچھا تو کیا بتایا؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو
دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس طریقے سے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا ہے جو اس کتاب میں ہے. پھر جب حضرت جبریل امین چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون تھے جو ہمارے سب کے نہیں تھے، ہماری جماعت کے نہیں تھے، ہماری بھیڑ کے نہیں تھے، اس طرح سے اتنے الگ طرح کے دکھائی دے رہے تھے. تو ان اسلام، ایمان اور احسان کی جو باتیں اور قیامت کے بارے میں جو پوچھی تھی کہ قیامت کب قائم ہوگی، ان باتوں کو اللہ کے نبی نے کس سے تعبیر کیا؟ دین سے تعبیر کیا. کس سے تعبیر کیا؟ دین سے تعبیر کیا. پتہ یہ چلا کہ ایمان جان لینا اس کی تفصیل کے ساتھ، اسلام جان لینا تفصیل کے ساتھ، قیامت، حشر، نصر کے بارے میں جان لینا اور احسان جان لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب سے کہا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. اسی حدیث کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے. پھر تیسرا اصول جو ہے میرے بھائیوں، وقت کیونکہ ہو رہا ہے 10-12 منٹ کا وقفہ اور ہے تو میں اس اصول کو بھی ذکر کر دوں کیونکہ 2 اصول ہو گئے. پہلا اصول کیا بھول گئے کیا؟ ارے تقریر نہیں ہے میرے بھائی، تقریر بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے یار، یہ بنیادی چیز ہے. قبر میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ میں بتا کر کے گیا تھا، فرشتہ آئے گا تو ایسا بھولو گے تو کیسے کام چلے گا؟ تقریر تھوڑی کر رہا تھا میں، جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑا ٹائم کا شارٹ ہے، ورنہ بہت سمجھا کر کے آپ کو میں سمجھاتا. دین کے کتنے بنیادی اصول ہیں؟ 3. کیا کیا؟ اللہ کو جاننا، دین کو جاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ دین کے درجات ہیں بابو. اسلام، ایمان، احسان کیا ہے؟ دین کے درجات اور اصول. فنڈامنٹلز میں اور لیبلز میں فرق ہے. فنڈامنٹلز کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اپنے اللہ رب کو جاننا، اپنے نبی کو جاننا، اپنے دین کو جاننا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ پھر میں پوچھوں گا؟ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اتنا دیر سے چلا رہا ہوں، موٹی سی بات ہے. اب اتنا بھی اگر نہ سمجھ پاؤ تو پوری کتاب پڑھا کر کے کیا مطلب ہے؟ ہاں، اپنے رب کو جاننا، دین کو جاننا اور رسول کو جاننا. تو اب تیسرا اصول آ رہا ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہ تیسرا اصول کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی اور رسول کے بارے میں جاننا. کیا جاننا ضروری ہے؟ آپ کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ. والد کا نام کیا تھا؟ دادا کا کیا نام تھا؟ ہاں، تو ایسے آپ کا جو نسب ہے، آپ کے جو خاندان ہے، اس کو جان لینا. ہوا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم و ہاشم من قریش. ہاشم جو آپ کے پردادا تھے وہ قبیلے قریش تھے، اور قریش عرب کا ایک خاندان تھا. اور عرب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے پھیلایا. تو مل کر کے جا کر کے پورا نسب نامہ آپ کا کہاں مل جاتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے. اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کون تھی؟ عرب. عرب میں قبیلہ تھا قریش، قریش میں خاندان تھا ہاشم، اور اسی بنو ہاشم کے خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہوا. آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ پوری عمر کتنی تھی؟ 63 سال. نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال. نبوت اور رسالت کی زندگی کتنی ہوئی؟ 23 سال. مکہ میں آپ کتنے سال رہے؟ 10 سال؟ 13 سال. 13 سال. اور مدینہ میں کتنے سال رہے؟ تو 10 سال مدینہ طیبہ اور 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی. یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں جو ہمارے لیے جاننا، ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نور نہیں ہیں، بشر ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عام انسان کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، کچھ چیزیں امتیازی ہیں وہ ہیں. تو یہ جو باطل اور فاسد عقائد
مشرکانہ عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو یہ مشرکانہ عقائد ہے. تو یہ باطل عقائد اگر ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اللہ کے نبی کے بارے میں غلط عقیدہ و علم کے ساتھ مریں گے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا جاننا، تو صاحب کتاب وہی لکھ رہے ہیں کہ 63 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 23 سال آپ نبی اور رسول رہے. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پر جب رسول بنایا گیا تو کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہے، پھر یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک کے لوگوں کو مکہ کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے. پھر 10 سال کے بعد آپ کو معراج کرائی گئی، اسراء کرایا گیا، اور اسی 10 سال کے پیریڈ کے بعد معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ نماز فرض کی گئی بطور تحفہ. پوری انسانی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمایا، اور آپ نے یعنی 13 سالہ مکہ کی زندگی میں 3 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں نماز پڑھی ہے. بقیہ اور سارے ارکان ایمان، جہاد، زکوٰۃ، حج اور دوسری چیزیں، یہ سب مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد اللہ نے فرض قرار دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا 3 سال نماز پڑھی، 10 سال نبوت کی زندگی میں معراج کرایا گیا. 13 سال تھے نا مکہ کے، تو وہ باقی 13 سال میں 3 سال اللہ کے نبی مدینہ مکہ مکرمہ میں رہے. پھر اللہ کا آرڈر آیا ہجرت کر کے جائیے. کہاں جائیے؟ مدینہ طیبہ. ہجرت ہر اس امت پر فرض ہے، اور ہجرت کہتے ہیں کفر و شرک کے شہر سے، کفر و شرک کے دیار اور علاقے سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت یا اسلامی جگہ پہ آدمی منتقل ہو جائے. اور یہ قیامت تک اللہ کا حکم باقی ہے، اور یہ بہت عظیم ترین نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. پوری آیات ہیں، ان کو میں لمبی آیت ہے اس کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاییا فاعبدون، کہ اے میرے بندو میری زمین بڑی کشادہ ہے اور تم مجھ سے ڈرو، اور میری ہی فاییا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو. تو اس آیت کریمہ کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا کہ ان مسلمانوں کے بارے میں جو مکہ میں رہتے تھے، ہجرت کر کے نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نام کے ساتھ مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بندو تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے علاوہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی دلیل موجود ہے کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ. کہا کہ جب تک توبہ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تب تک ہجرت بھی منقطع نہیں ہوگی، اور توبہ اس وقت تک بند نہیں ہوگی، اس کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکلنے لگے. یعنی ہجرت کا وقت سورج کے پچھم سے قریب قرب قیامت. پھر جو لوگ مدینہ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسلامی احکام کا حکم دیا، زکوٰۃ فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، اذان فرض کیا، میں نے بتایا. اور یہی میرے بھائیوں دین ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں میں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دین کو پہنچایا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. پھر اللہ کے نبی کو موت آئی. آپ کی زندگی 63 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کے اندر پوری ہو گئی. پورا مدینہ آپ کے غم سے نڈھال بے چین ہو گیا اور روتا بلکتا ہوا عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انک میت و انہم میتون، رسول کریم کو مخاطب کر کے آپ مرنے والے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں سارے لوگوں کو موت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے لوگ جو مر گئے ہیں اس کی دلیل کا ذکر کیا. کوئی بہت بنیادی چیز نہیں، ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے
باس بعد الموت کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم دوبارہ اسی مٹی سے سارے انسانوں کو پیدا کریں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے حساب لیا جائے گا، جو باس بعد الموت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو ڈرانے والا اور اسی طریقے سے خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، اپنے اللہ کو پہچاننا، نبی کو پہچاننا، دین کے بارے میں جاننا۔ دین کے 3 درجات ہیں، ایمان، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، احسان کا ایک ہی رکن ہے اور وہ اللہ کی عبادت۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اللہ کے ایک بندے ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، موت بھی دیا ہے، آپ بھی اٹھائے جائیں گے، اور آپ نے امانت داری کے ساتھ اللہ کے دین کو جو خیر کی چیزیں تھی سب پہنچا دیا، جو برائی تھی اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے آج کے دن ایمان مکمل کر دیا۔ تو یہ دین اسلام کی بنیادی معلومات ہیں، بنیادی اصول ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور 4 مسائل جو میں نے بتائے، العلم، یعنی اللہ، رسول، دین کو جاننے کا علم، العمل بھی، عمل کرنا، تیسرے الدعوہ الیہ، علم اور عمل کے بعد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، پھر چوتھے الصبر علی الاذی فی، دین کی دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے عقید و عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو مبارک بنائے اور علم و عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم۔